کہ انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ایک طرف سے، صحیح نا؟ تو اس کا مطلب 1 کروڑ روپیہ اگر انہوں نے خرچ کر دیا تو 1 کروڑ روپیہ ادھر سے بھی خرچ ہو چکا ہوگا. یہ تو خود ہی لڑ رہے ہیں، اور یہ اچھا موقع کہ جب آپ خود لڑیں گے تو دوسرا جو ہے موقع کی تلاش میں رہتا کہ بھائی جس طرح کا وکیل آپ لے کر کے آئیں گے کیا سامنے والا اس کے مد مقابلے میں ویسی وکیل کھڑا نہیں کرے گا؟ ہم پہ 2 لاکھ روپے جا رہے ہیں ہر وزٹ پہ. اچھا یہ 2 لاکھ روپے کی اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ 2 لاکھ روپے سے آپ جو ہیں ایک کسی بستی کے اندر صحیح نا 2 لاکھ روپے سے 200 بچوں کی تعلیم میں سہارا بن سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعاً کرپٹ لوگ ہیں، صحیح نا؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا، نہ میں ان کو کرپٹ کہہ رہا ہوں نہ ان کو کرپٹ کہہ رہا ہوں. صحیح نا؟ سوال اور ہے ہمارا کہ وقف کے سلسلے میں یہ اتنا اختلاف کیوں ہے ہمارے؟ جیسے ایک چیئرمین دوسرے چیئرمین کو گرانے میں لگا ہوا ہے. جی جی ہاں میں سمجھ رہا ہوں بات آپ کی. یعنی وقف کے سلسلے میں بالخصوص وہ ادارے جو بڑے ادارے ہیں جن میں انکم بہت زیادہ ہے، صحیح نا؟ وہاں جو ہے وہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ بھئی اتنا جو ہے رسہ کشی کیوں ہے آپس میں؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گرانے میں لگا ہوا ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ آپ کو برداشت نہیں کر رہا. صحیح ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی نا. جی اچھا اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے ابھی آپ شاہ مردہ کو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ شاہ مردہ ایک بڑے اوقاف میں سے ایک وقف ہے، صحیح نا؟ اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس کی انکم بھی نرسری کی وجہ سے ایک اچھی انکم ہے، صحیح ہے؟ شاہ مردہ کے پاس ایک اچھی انکم ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت تک نرسری جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں تھی اور اس جگہ پر اس نرسری پہ دوسروں کا قبضہ تھا، صحیح نا؟ اس وقت شاہ مردہ کی کوئی انکم نہ تھی سوائے اس انکم کے جو مومنین ڈونیشن دیتے تھے یا جو غلے میں پیسہ وہاں پر آتا تھا، صحیح نا؟ روزوں کا وہی انکم تھی. یہ انکم تو اس کے بعد جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی کہ جب ہم نے شاہ مردہ کو آزاد کرایا. اب شاہ مردہ کی اس زمین کو آزاد کرانے میں یوں تو پوری قوم ہی کا جو ہے وہ ایک رول رہا ہے، صحیح نا؟ ایک پوری قوم نے اس میں محنتیں کی ہیں، صحیح ہے؟ سبھی جو ہیں وہ شکریہ کے مستحق ہیں، صحیح ہے، جنہوں نے بھی اس میں محنت کی. بالخصوص جو انجمن ہے، صحیح ہے، وہاں کی شاہ مردہ کی انجمن حیدری، صحیح نا؟ تو اس انجمن نے واقعاً اس میں بہت محنتیں کی، صحیح. اور اس میں بھی جو حالیہ جو اس وقت کچھ لوگ ہیں، صحیح ہے، جیسے ہمارے اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں، صحیح ہے، یا اس کے علاوہ جو ہیں وہ دوسرے افراد جو ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے تھے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. حتیٰ ان پہ کیسز بھی ہیں، ابھی بھی بہت سے کیسز ہیں، صحیح ہے، جو عدالت میں چل رہے ہیں اور ابھی بھی وہ ان کٹھنائیوں کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ 10 سال کے اندر جب سے یہ نرسری اور یہ شاہ مردہ ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، یعنی مکمل طریقے سے زمین آزاد ہوئی ہے، اس وقت کے بعد سے آج کم سے کم ایک انسان جب شاہ مردہ میں جاتا تو اسے ایک چینجنگ اور ایک تبدیلی تو نظر آتی. یہ تو ہر جانے والا کہہ سکتا کافی ڈیولپ ہوا ہے، صحیح ہے، تبدیل ہوا، کافی چینجنگ ہوئی ہے، کافی جو ہے وہ بہتر ہوا پہلے سے. لیکن اب سوال یہ رہ گیا کہ جی کیا واقعاً وہاں کرپشن ہے؟ کیا واقعاً جو ہے وہاں پیسہ جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں اور اس کو صحیح استعمال اس کا نہیں ہو رہا؟ جیسا کہ جو ہے وہ دوسرے افراد، اور وہ جو دوسرے افراد ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہے دیندار ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان پہ ہم کسی طرح کا کوئی تہمت لگا دیں، صحیح ہے، کہ جی وہ ایسے نہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، صاحبان عقل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اختلافات ہو رہے ہیں. تو کتنا اچھا ہو کہ اس اختلافات کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالا جائے، صحیح ہے، کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے وہ اختلاف دور ہو جائے اور ہماری قوم میں بھی بدنامگی نہ ہو اور حکومت کی نظریں بھی جو ہے وہ اوقاف پہ نہ پڑیں کہ تو خود ہی لڑ رہے ہیں. اور یہ اچھا موقع کہ جب آپ خود لڑیں گے تو دوسرا جو ہے موقع کی تلاش میں رہتا کہ بھئی یہ اچھا موقع، یہ لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس پہ قبضہ کر دیا جائے، صحیح ہے. اس سے پہلے بھی ڈی ڈی اے کی طرف سے کئی مرتبہ قبضہ کرنے کی جو ہے کوششیں ہو چکی ہیں، صحیح ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی حضرات ہیں وہ سب آپس میں مل جل کر کے کوئی ایسا راستہ نکالیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، صحیح ہے نا، بڑی بڑی پوسٹوں سے ریٹائرڈ ہیں، صحیح ہے، اور دیندار ہیں، متدین ہیں اور کار خیر کرنے والے ہیں. ہم کسی پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے، صحیح ہے. لہٰذا اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو اس کے اگر پروف ان کے پاس موجود ہیں تو ان پروف کو جو ہے لائیے اور لا کر کے جو ہے سب کے سامنے ایک کانفرنس، جب دنیا بھر میں ہر طرح کی کانفرنسیں ہوتی تو ایک ایسی کانفرنس بھی رکھ لی جائے. اور اگر ان کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلے، صحیح ہے،
اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کرپشن ہو ہی رہا تو بھائی اسی کمیٹی کے اندر آپ شامل ہو جائیے, وہ سب سے اچھا حل ہے. اسی کمیٹی میں شامل ہو کر کے آپ جو ہیں وہ ممبران کو اپنے فیور میں کیجیے, صحیح ہے, تاکہ آپ جب الیکشن تو ہوتا ہے نا, صحیح نا, تاکہ اس الیکشن میں اگر آپ واقعی خدمت کرنے کا اپنے آپ کو لائق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بہتر خدمت انجام دے سکتا ہوں, تو آپ الیکشن میں کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر کے اس الیکشن کو جیت جائیے. اور یوں تو آپ کیس ایک دوسرے کے اوپر ڈالے رہیے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا نظر نہیں آ رہا, سوائے قوم میں انتشار کے, سوائے پریشانیوں کے, صحیح ہے, اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں ہے. لہذا اس کا کوئی نہ کوئی حل ہمارے ان بزرگوں کو, صحیح ہے, نکالنا چاہیے, جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور اوقاف کی پراپرٹی کا درد رکھتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا اس طرح سے نکالنا. تو یہ کہ زیادہ تر کرپشن کے ہی لگتے ہیں جو بھی وہاں پہ ممبران ہیں یا جو بھی اپوزیشن ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ان پہ الزامات لگ رہے ہیں یا جو بھی وہاں کا پیسہ آ رہا ہے وہ پبلک کے سامنے ظاہر کرا جائے, یا وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ سال میں یہ جتنے بڑے ادارے ہیں سال میں ایک رپورٹ نکالیں, ایک رپورٹ شائع کر دیں جس میں انکم اور اخراجات دونوں کو جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھی پورے سال میں اتنی انکم ہوئی اور اتنا جو ہے ہم نے اس پہ خرچ کیا, صحیح ہے. تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے, اس سے بھی ایک طرح کی جو ہے وہ کم سے کم شفافیت, صحیح ہے, وہ ریکارڈڈ رہے گا نا, ہاں ریکارڈ رہے گا, ہر سال کا ایک ریکارڈ رہے گا, صحیح ہے نا. تو وہ ایک شفافیت رہنی چاہیے, صحیح ہے, وہ اچھی چیز ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کام کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ایک بات اور بھی ہے کہ جتنا پیسہ ابھی تک دونوں طرف کے افراد, غور کیجیے, میں نے اپنے ایک محترم بھائی سے یہ سوال کیا کہ جن کے دل میں واقعاً درد ہے, صحیح ہے نا, وہ اوقاف کی پراپرٹی کا, اور وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا پیسے کا, صحیح ہے نا, یہاں کرپشن ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا. تو میں نے ان سے بھی ایک بار پوچھا کہ بھئی آپ کیس لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کتنا خرچ کر دیا, صحیح ہے نا, اس کیس کے لڑنے پہ کتنا خرچ ہو گیا ہوگا تقریباً آپ کی طرف سے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ قبلہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ, صحیح ہے نا. تو 1 کروڑ سے زیادہ ایک طرف سے ہمارے مومنین خرچ کر چکے جو شاہ مردہ کو ان لوگوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اپنے, یعنی ان کا اپنا خیال ہے یہ, مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں ہے, صحیح نا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعاً کرپٹ لوگ ہیں, صحیح نا, میں نہیں کہنا چاہ رہا, نہ میں ان کو کرپٹ کہہ رہا ہوں نہ ان کو کرپٹ کہہ رہا ہوں, صحیح نا. مجھے جب تک میرے پاس کوئی پروف نہ ہو میں کسی کو جو ہے بے ایمان نہیں کہہ سکتا, کسی کو چور نہیں کہہ سکتا, اور یہ اخلاقی فریضہ بھی نہیں ہے, صحیح نا. اخلاقی طور پہ انسان جب تک اس کے پاس پروف نہ ہو اور پروف پکے ہوں بالکل, صحیح ہے, کہ جی ہاں یہ چوری ہوئی ہے, تبھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور ہے یا چور نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکتے, نہ انسانی حیثیت سے اور نہ شرعی حیثیت سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے شاہ مردہ کا, جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے, کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ایک طرف سے, صحیح نا. تو اس کا مطلب 1 کروڑ روپیہ اگر انہوں نے خرچ کر دیا تو 1 کروڑ روپیہ ادھر سے بھی خرچ ہو چکا ہوگا. بھائی جس طرح کا وکیل آپ لے کر کے آئیں گے, کیا سامنے والا اس کے مد مقابلے میں ویسی وکیل کھڑا نہیں کرے گا؟ تو اگر اس کی فیس پر وزٹ جو ہے, صحیح نا, ایک وزٹ کی اس وکیل کی فیس 1 لاکھ ہے, تو وہ بھی 1 لاکھ کا ہوگا نا. تو اس کا مطلب قوم کے 2 لاکھ روپے ہر وزٹ پہ جا رہے ہیں, قوم کے 2 لاکھ روپے جا رہے ہیں ہر وزٹ پہ. اچھا, یہ 2 لاکھ روپے کی اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے قوم کو, افراد کو. 2 لاکھ روپے سے آپ جو ہیں ایک کسی بستی کے اندر, صحیح نا, 2 لاکھ روپے سے 200 بچوں کی تعلیم میں سہارا بن سکتے ہیں, 200 بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں آپ. آج بھی بستیوں میں چلنے والے اسکولوں کی فیس, چھوٹے شہروں میں چلنے والے اسکولوں کی فیس 1000 روپے 1200 روپے سے زیادہ نہیں ہے, صحیح نا. تو وہاں آپ 200 بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں جتنا پیسہ ایک وزٹ میں دونوں طرف سے وکیل لے رہے ہیں, صحیح ہے نا, اجر ثواب الگ. ہاں, اچھا, اگر ان 2 کروڑ روپے کو اکٹھا کر لیا جائے اور یہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دونوں طرف کے لوگ دے, اچھا ان سے اگر طلب کیا جاتا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ دے دو, ہم قوم کی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی 1 کروڑ روپیہ ہمیں دے دو کہ ہم قوم کی ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں, صحیح ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ ڈونیشن کر دیں, سمجھیں. بھائی 1 کروڑ روپیہ وہ دیں, 1 کروڑ روپیہ وہ دیں, تو ایک بلڈنگ خرید کر کے 50 لڑکے رکھے جا سکتے ہیں,
50 نوجوان جو ہے وہ دہلی جیسے شہر میں آ کر کے ہائر ایجوکیشن میں کچھ UPSC کی تیاری کریں، کچھ نیٹ کی تیاری کریں، الگ الگ شعبوں میں سے نا جو ہے وہ اچھی پوسٹوں تک پہنچے تاکہ وہ قوم کے لیے سرمایہ بنے، اور آپ کو بھی تھوڑا سکون ملے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ قوم کے کام آیا، سمجھ رہے، نہ کہ وکیلوں کے اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے، سمجھ رہے۔ تو یہ کام اگر ہو جاتا، میں تو کہوں گا کہ خدا جو ہے یہ توفیق دے ہمیں، صحیح ہے، کہ ہم آپس میں کیسز ڈالنے کے بجائے جو ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، وہ انسان کے جو دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ جی آپ اسے ہٹانا چاہتا، اپنے آپ بننا چاہتا، تو اس کے ہٹانے اور بننے کے پیچھے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا واقعاً خدمت ہے؟ ایک سوال ہے، کیا واقعاً دین کی خدمت ہے مقصد؟ جی ہیں، کیا واقعاً قوم کی خدمت کرنا ہے؟ جی، تو اگر دین اور قوم کی خدمت مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں تو وہ اور بھی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی تو راستے ہیں نا قوم کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک عزاداری میں ایک انسان جو ہے وہ امام بارگاہ کا صدر بننا چاہتا، انجمن کا صدر بننا چاہتا، تو سوال یہ کہ صدر بن کے ہی خدمت ہو سکتی ہے، یا جوتے اٹھا کے اور جو ہے مومنین کو جو ہے ان کے لیے ایک نظام بنا کے پانی پلا کے، صحیح ہے نا، ان کے دور دور سے جو مومنین مجلس میں آتے ہیں ان کو اگر اپنی گاڑیوں سے چھوڑ دے، کوئی ان کے گھر تک پہنچا دے، صحیح ہے، تو کیا وہ خدمت نہیں ہے؟ وہ بھی خدمت ہے خدمت یا نہیں ہے؟ جی اچھا، مولا صدر کو زیادہ ثواب دیں گے یا مولا جو ہے اس کو زیادہ اجر و ثواب دیں گے؟ مولا کی نظر میں ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ صدر بہتر ہے جس نے کچھ نہیں کیا سوائے آرڈر دینے کی، کچھ نہیں کیا اس نے، صحیح نا، یا وہ بہتر ہے کہ جس نے جو ہے مومنین کے لیے فرش بچھایا، جس نے مومنین کے آنے کے لیے آسانیاں فراہم کی، جس نے مومنین کے پانی کا انتظام کیا، انہیں پیاس لگے گی پانی چاہیے، صحیح، تو وہ بھی تو خدمت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ خدمت ہم کیوں انجام دینا نہیں چاہتے؟ ہر آدمی صدر ہی بننا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں برا نہ لگے کسی کو بھی، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، کہیں نہ کہیں یہ جو مراکز ہیں کہ جن کے پاس بڑی انکم ہے، صحیح نا، کہیں نہ کہیں اس انکم پہ بھی نظر ہے، اگر اس انکم پہ نظر نہ ہوتی تو قوم کی خدمت کے بہت سے طریقے موجود ہیں، صحیح نا۔ آپ ایک ادارہ نیا قائم کر لیجئے، نیا ادارہ قائم کیجئے نا، کہ جی ہم قوم کے لیے یہاں دہلی میں یہ جو ہے وہ 200 گز کی ایک بلڈنگ تیار کر رہے ہیں، یہاں 50 لڑکے رہیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اور وہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے آگے بڑھیں گے، اور ہم وہ کام کریں گے جو کسی نے نہیں کیا، صحیح ہے۔ تو قوم تمہیں ایک مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ، صحیح ہے نا، کتنے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا تھا نا ابتدا میں، لیکن بعد میں انہوں نے وہ مکاتب جو ہے پورے ہندوستان میں، صحیح ہے، دینی مکاتب پھیلا دیے تنظیم المکاتب کے نام سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ علماء میں جو ہے شاید اتنی سورہ فاتحہ کسی اور عالم دین کے لیے ہندوستان میں پڑھی جاتی ہو جتنی ان کے لیے، اور شاید کسی اور عالم کا اتنا تذکرہ ہوتا ہو جتنا مولانا غلام عسکری صاحب کا ہوتا۔ تو اگر واقعاً آپ کو قوم کی خدمت کرنا ہے، صحیح ہے، تو اس کے جو دوسرے طریقے ہیں ان طریقوں پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مومنین سے اور سننے والے تمام ناظرین سے، کہ خدا کے لیے میری بات کو کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے، میں یہ کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہا ہوں، اور نہ میں کسی کو کرپٹ بتا رہا ہوں، اور نہ کسی کو ایماندار ثابت کر رہا ہوں، صحیح نا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون ایماندار ہے، اس کی نیت صاف ہے، اور کون غلط نیت سے کام کر رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا۔ اچھا، اس سے کچھ چھپایا بھی نہیں جا سکتا، اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں پیپروں میں گڑبڑ کر سکتا ہوں، صحیح ہے، پیپروں میں گڑبڑ کر سکتا ہوں میں، لیکن یہ میں اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو میری نیت کو، میرے ذہن میں آنے والی فکر کو، صحیح نا، پہلے سے جانتا کہ اب یہ کیا کرے گا، سمجھ، وہ سب جانتا۔ تو میں تو سبھی کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند عالم جو ہے وہ تمام ہی مومنین کے جو اوقاف کے سلسلے میں اوقاف کو خرد برد سے بچانے کے لیے، صحیح ہے، یا اوقاف کو دوسری قوموں سے آزاد کرانے کے لیے، صحیح ہے، جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جو حضرات اس وقت اوقاف میں کسی نہ کسی پوسٹ پر ہیں، صحیح نا، ان سبھی کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ ان اوقاف کو قوم کی ترقی کے لیے استعمال کریں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔